تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر؟ جی میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں. قانون پڑھ رہی ہیں؟ قانون پڑھ رہی ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون سیکھنے کے بعد وکالت کے بعد کیس پیش ہوا، ایک گانا گایا اور کیس جیت لیا؟ معین صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے. کنٹمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. اچھا کنٹمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. بالکل. میکسیمم سزا کتنی ملتی ہے اس میں؟ میکسیمم جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 5 سال تک ہو سکتی ہے. 5 سال تک. تو میں اپنا یہ سوال واپس لے لیتا ہوں. لے لیجئے. ایک صاحب نے کسی صاحب سے دریافت کیا، کہنے لگے آسمانی بجلی اور زمین کی بجلی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آسمان کی بجلی کا بل نہیں آتا. مجھے یاد آیا اس بجلی پر ایک شاعر نے کہا ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یادوں کے اجالے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب KSC کی بجلی ہمارا ساتھ نہ دے. اس وقت ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر زحمت دی ہے جو ہر وقت روشنیوں میں رہتے ہیں، اور آپ ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ارشد بخاری. یہ بتائیے، آپ لوگ جو صارفین کو تلقین کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں کہ صاحب بجلی کی بچت کیجئے، بجلی بند کر دیجئے، اور یہ شام ہی کے وقت آپ کہتے ہیں کہ شام کو بند کر دیجئے، جب ضرورت ہوتی ہے جب بند کر دیجئے. یہ لوڈ شیڈنگ آپ کسی اور وقت کیوں نہیں کرواتے؟ جناب یہ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ جی آپ شام کو تاریکی کر کے بیٹھ جائیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ براؤن آؤٹ میں رہیں. ہم صرف یہی گزارش کرتے ہیں کہ شام کے اوقات میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی شام کو 7 بجے سے رات 11 بجے تک، ان اوقات میں غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے. مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کسی کو صبح دفتر جانا ہے تو وہ رات میں استری نہ کرے، وہ کسی دن میں دفتر سے چھٹی کر کے گھر آ جائے اور وہاں آ جائے. جی نہیں، وہ شام کو 6 بجے سے پہلے کپڑے استری کرا لیں. آپ کے کپڑے کس وقت استری ہوتے ہیں؟ ہمارے کپڑے دن میں ہی ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنے دفتر کو جانے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک ہی سوٹ نہیں ہوتا کہ وہ دھلا کے اور اگلے دن کی تیاری کریں. اچھا سر، یہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی بہت گرجتی برجتی تھی، جیسے فلکچویشن نہیں ہوتا بجلی میں آج کل، لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، مرضی ہے اس کی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. تو وہ ایک بہت لڑتی تھی، بہت ہنگامہ کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ تدفین کر کے واپس آئے تو زور سے بجلی چمکی، تو شوہر نے اپنے دوست سے کہا دیکھا اب پہنچیے. تو یہ دل کو ڈر لگتا ہے نا، تو یہ پھلجھڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں. دل کو ڈر یا تو 2 ہی چیزوں سے لگتا ہے، یا آسمانی بجلی سے لگتا ہے، یا بجلی کے بل کو دیکھ کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ استعمال بجلی بہت کم ہوتی ہے، بل ڈھیروں روپے کا آ جاتا ہے؟ جیب سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے نا جی، تو دل واقعی دھڑکتا ہے. بجلی کا استعمال اتفاق سے اتنی کثرت سے ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم بجلی اتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں صرف پنکھے اور چند بلبوں سے گزارا ہو رہا تھا، وہاں اب ایئر کنڈیشنرز ہیں، کولنگ کے لیے کولرز لگے ہوئے ہیں، واشنگ مشینز ہیں. یہ تو سر کوئی جواز، ہیں. میں قطع کلام کرتا ہوں آپ کا بخاری صاحب. دیکھیے یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا. دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے. تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ صرف پنکھے میں گزارا کریں، اگر ایئر کنڈیشنر میں لگا سکتا ہوں تو ضرور لگاؤں گا. یہ پرابلم سالو کرنا تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نا. آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں. اگر ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو میٹ کریں تو پھر تو یہ ایک قسم کی لگری بن جاتی ہے، اور اگر ہم نے قرضوں پہ ہی رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آئندہ نسل کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ چھوڑ کے جائیں گے. تشریف لا رہی ہیں نازیہ حسن. نازیہ، آج کل کہاں ہیں آپ؟ جی ابھی تو اس پروگرام میں. نہیں، جب آپ اس پروگرام میں نہیں ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر لندن میں. تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر؟ جی میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں. قانون پڑھ رہی ہیں؟ قانون پڑھ رہی ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون سیکھنے کے بعد وکالت کے بعد کیس پیش ہوا، ایک گانا گایا اور کیس جیت لیا؟ معین صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے. کنٹمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. اچھا کنٹمپٹ آف کورٹ کرائم ہے. بالکل. میکسیمم سزا کتنی ملتی ہے اس میں؟ میکسیمم جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 5 سال تک ہو سکتی ہے. 5 سال تک.
تو میں اپنا یہ سوال واپس لے لیتا لے ہوں. لیجئے. مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے. زہیر سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی دھن بناتا ہوں وہ نازیہ اس پہ لڑنے لگتی ہیں کہ یہ میں گاؤں گی. یہ زہیر نے آپ سے کہا ہے؟ ہاں ابھی تک تو یہی ہے کہ اسی نے انہوں نے ہی کہا تھا. یقین نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر اگر اچھی دھن زہیر بنائے اور اگر کبھی لڑائی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ زہیر زیادہ لمبے چوڑے تو وہی گاتے ہیں. مجھے تو موقع نہیں ملتا پھر. زیادہ لمبے چوڑے ہیں تو وہی گاتے ہیں، حالانکہ آپ بڑی بہن ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے. ہاں لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بڑی ہوں. مطلب وہ اب طاقت کے بلبوتے پہ گا رہے ہیں آج کل. نازیہ ہم نے سنا تھا آپ کو فلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی. جی آفس تو تھی. پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ جی مجھے دلچسپی نہیں ہے اداکاری سے. کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھنے کی حد تک تو ہوگی کہ کسی اچھے دیکھنے کی حد تک تو ہے سر بالکل. میرے پروگرام دیکھتی ہیں آپ؟ کبھی آپ کبھی. اوور ایکٹنگ نہ کریں تو. اچھا اگر میں اوور ایکٹنگ نہ کروں تب دیکھتی ہیں آپ؟ اگر میں ایسی رہوں سیدھا بھولا بھالا سا تب ضرور دیکھتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا، کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہیلیوں کو پسند آئی؟ تو ان کی منگیتر نے جواب دیا، پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے، 2-3 نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی. یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، میں نے یہ پائریسی کی ریلیونس میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے جو آڈیو کیسٹس ہیں ان کی اتنی بےایمانی ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، وہ پائریسی اس کی اتنی ہوتی ہے. تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہوں گی کہ جو لوگ خریدتے ہیں شاید ان کی پہچان جیسے ان 2 لڑکیوں کی تھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ پائریسی کا مرحلہ تو بہت ہمارے لیے جو پوری انڈسٹری ہے، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اس کو کل کر رہی ہے. کیونکہ ہر جو کیسٹ، جیسے ہمارے کیسٹس بکتے ہیں، ہر جو لیگل کیسٹ بکتا ہے اس کے لیے 30 پائریٹڈ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو جب تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چوری رکے گی تو نہیں. باہر کے ممالک میں اگر کوئی پائریسی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کو پینالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ اس کو اٹس اے کرائم. جی کرائم ہے، بالکل. اس میں کرمنل آفنس ہے اور اس اٹس اے میں کرمنل آفینس اور آپ پھر اندر جاتے ہیں. اور اس کا کمپنسیشن آرٹسٹ کو ملتا ہے؟ کمپنسیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مل جائیں پائریٹڈ کیسٹس تو جو کیسٹس ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں. اور کمپنسیشن یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پائریٹڈ کیسٹس مارکیٹ میں نہ آئیں تو جو کیسٹس بکیں گے اس سے آرٹسٹ کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لیگل کیسٹس ہوں گے.